اچھا جی، ایک بہت ہی خوبصورت بات، ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آپ سورۃ الخلاص پڑھو 10 بار تو اللہ پاک آپ کا ایک گھر بنائیں گے۔ تو بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ میں ماں بھی پڑھنے لگی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں سورۃ الخلاص پڑھ رہی ہے تو بیٹا بولا، ماں آپ نہ پڑھو، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ کاش ایسے بچے ہی رہیں جو بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کل گھر بہت بڑے بن رہے ہیں نا، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے لوگ رہ رہے ہیں، ہے نا۔ ایک کمرہ ماں کو دیا ہوا ہے، ماں باپ ایک کمرے میں ہیں، ایک کمرے میں بچے ہیں، ایک میں ان کے بچے ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں وہ بنا کے دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو پہلے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ہیں دو کمروں کے گھر ہوتے تھے، ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا جس میں ماں باپ بچے ہوتے تھے، بچوں کو ماں باپ کا پتہ ہوتا تھا، بچوں کو ماں باپ کو بچوں کا پتہ ہوتا تھا۔ لیکن اب جتنے بڑے گھر ہو گئے ہیں نا، اس میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں، جسے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اتنا رہ گیا ہے ہمارا کتنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، امی کچھ کھایا نہیں کھایا، اچھا جی بیٹا اللہ حافظ، بس اتنا سا رہ گیا ہے۔ مثلا ماں باپ اپنی اولاد سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کی اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے۔ اچھا بچے چلے جائیں گے، میں فیملی کو لے کے یہاں جا رہا ہوں 5 دن کے لیے، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں گھومنے پھرنے کے لیے، ہے نا، آفس جا رہا ہوں، یہ بچوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے، تو ماں باپ اچھا پتر اللہ حافظ، اچھا پتر اللہ بہت دے وئی، اچھا پتر اللہ رنگ لاوئی ہیں، دعائیں مائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا۔ ایسا ہی ہے نا، قدر کریں اپنے ماں باپ کی۔